رکوع میں آپ نے دیکھا کہ ایمان والوں سے خطاب شروع سے تھا، اور اس رکوع میں جب ہم نے پڑھا تو صلاۃ سے متعلق بات کی گئی، اس سے پہلے کھانے سے متعلق بات ہو رہی تھی. تو جہاں کھانا پینے میں طیب چیزوں کو پریفر کرنا ہے آپ نے، میں نے حلال کھانا ہے، تو وہاں پہ جو اپنے آپ کی اسپرچولی مجھے اور آپ کو پیوریفیکیشن چاہیے، روحانی طور پر مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اس کا ذریعہ صلاۃ ہے. اور اس سے پہلے کی جو تیاری ہے وہ بیان کر دی ہے. اس کے بعد یہ بتایا کہ تمہارے اوپر یہ صلاۃ کے ساتھ وہ ڈیوٹی بھی بنتی ہے جو تم نے اللہ سے میثاق لیا ہے، ایسے نہیں چھوٹ رہے نماز پڑھ کے. پھر آپ کہتے ہیں کہ تمہیں اور اپنی اس میثاق کو آگے کس طرح لے کے چلنا ہے. ایمان والوں کھڑے رہنے والے، علم بردار بن جاؤ، قائم رہنے والے بن جاؤ، اللہ کے لیے شہداء بن کر انصاف کی گواہی دینے والے اللہ کی خاطر بنو. اس لیے نہیں کہ میری جاب ہے اس لیے میں کام کر رہا ہوں، یا میں نے اس کے اندر PhD کی بھی ہے اس لیے میں کام کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کام. تو صحیح ہے، یعنی معلوم یہ ہوا کہ میں اور آپ جو شہداء کے عہدے پہ اللہ نے ہمیں فائز کیا ہے، جو بھی ظاہر ہے اس دنیا میں موجود ہے آج، اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی بات کو آگے پھیلائے. تو اللہ کی باتوں کا علم حاصل کرو، اور انصاف کا جھنڈا گاڑ دو ہر جگہ پہ، اور وہ انصاف جو ہے وہ قرآن سے لیا جائے گا. تو اس کو لوگوں میں پروپیگیٹ کرو، اس کی گواہی دینے والے بن جاؤ. اور تم کو کسی قوم کی دشمنی، خود اپنے ذات میں بھی اتنا انصاف کرو گے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف سے نہ ہٹا دے، کہ دشمنی میں تم زیادتی کر جاؤ. تم انصاف کرو، یہی بات زیادہ قریب ہے تقویٰ کی. یعنی انصاف جو ہے نا وہی قریب ہے تقویٰ سے. تو یعنی انصاف کے بعد اور بھی بہت ساری چیزیں جو تقویٰ ہے، لیکن اگر تمہیں تقوی کے پاس جانا ہے تو انصاف سب سے بڑی چیز ہے. کہ تم کو اگر قریب پہنچ رہے ہیں نا تقوی کے تو انصاف ہے. اور اگر تم کو تقوی سے ہٹ رہے ہیں تو تم زیادتی کرو گے تو تم پھر انصاف نہ کرو. اور اسی لیے یہ جو ورڈ آ رہا ہے شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، کہ تم انصاف نہ کرو، تو نا انصافی کرنا جو ہے وہ تقوی سے ہٹی ہوئی بات ہے. اور بار بار آپ دیکھو تقویٰ 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 کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ کا احساس کرو، کانشیسنس رکھو، چوکنے رہو معاملات میں، اللہ سے ڈرو، اللہ خبردار ہے اس سے جو بھی تم کر رہے ہو. آپ یہ نوٹ کرتے رہیے گا کتنی دفعہ آیت ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے سورہ مائدہ کے اندر. بار 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 آپ دیکھیں گے اس کو ایمان والوں کو خطاب کیا جائے گا. آیت نمبر 9 میں کہتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ کا وعدہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک کام کرتے ہیں، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور اجر عظیم ہے. اب جو بھی ایمان لا کے، ایمان والے تو بولا جا رہا ہے بار بار، یعنی ایمان عقائد کے اعتبار سے تو تم نے رکھ لیا ہے، لیکن عمل صالح جو یہاں پہ بیان کیے جا رہے ہیں اس طریقے سے کرو گے تو ان کے لیے بخشش بھی اور اجر عظیم ہے. آیت نمبر 10 میں کہتے ہیں والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ جہنم والے ہیں. جو لوگ بھی ان تمام باتوں کو نہیں مان رہے یا اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، اور کس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں؟ اللہ کی آیتوں، تو یہ لوگ جہنم والے ہیں. 11 یا ایھا الذین آمنوا اذکروا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یاد کرو نعمت اللہ کی نعمت علیکم اپنے اوپر، اذ ہم جب ارادہ کیا قوم نے، گروہ نے، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ وہ پھیلائیں گے اپنے ہاتھ تمہارے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے، یعنی دست درازی کریں گے تم پر، تمہاری طرف اپنے ہاتھ پھیلائیں گے. فکف ایدیہم، تو دور کر دیا ان کے ہاتھوں کو، عنکم تمہاری طرف سے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر فلیتوکل، چاہیے کہ بھروسہ کریں، المؤمنون، ایمان والے. کہتے ہیں ایمان والو تم یاد تو کرو اللہ کی نعمت، پیچھے ہی بولا تھا نا اللہ کی نعمت یاد کرو، تو یہاں پہ کہتے ہیں اللہ کی نعمت وہ بھی یاد کرو. ایک قرآن تو ہے اللہ کی نعمت، دوسری اور بہت ساری نعمت ہے. جب اللہ تم کو دنیا کے اندر مشکلات جو آتی رہتی ہیں اکثر، اس سے کیسے اللہ تمہیں بچاتے ہیں، وہ بھی تو احسان یاد کرو اللہ کے، کہ جب ایک قوم ارادہ کر رہی تھی کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ پھیلائے گی اور اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا، یعنی لڑائی کو ختم کر دیا. تو ظاہر ہے ایسے تو 10 قومیں 10 دفعہ اٹیک کرنے کا سوچ رہی ہوتی، اللہ ہم کو اس سے محفوظ کر لیتے. آپ اور مجھے ہمیشہ سننے میں آتا ہے انڈیا اور پاکستان میں وار ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے دور کر دیا تم سے، یہ جو دور کیا ہوا ہے تو یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر. اللہ سے ڈرو، اور مومن تو اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں. تو اگر وہ ایمان کا راستہ پکڑے ہوئے تو اللہ تو ان کو عام طور پہ عام حالات میں بھی بچا رہے. اگر وہ ایمان کے اوپر قائم ہو جائیں گے تو کیا اللہ نہیں بچائیں گے؟
بھروسہ تو ایمان والوں کو رکھنا چاہیے. آیت نمبر 12 وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ اور البتہ یقیناً اللہ نے لیا میثاق بنی اسرائیل سے وبعثنا اور ہم نے مقرر کر دیے منہم ان میں سے اثنی عشر نقیبا 12 سردار. وقال اللہ انی معکم اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں. لئن اقمتم الصلاۃ اگر تم صلاۃ قائم کرو گے وآتیتم الزکوٰۃ اور تم زکوٰۃ دو گے وآمنتم برسولی اور تم ایمان لاؤ گے میرے رسولوں پر وعزرتموہم اور ان کی مدد کرو گے تم واقرضتم اور تم قرض دو گے اللہ کو قرضا حسنا اچھا قرض لأکفرن تو میں ضرور دور کر دوں گا عنکم تم سے سیئاتکم تمہاری برائیاں تمہاری گناہ ولأدخلنکم اور میں ضرور داخل کر دوں گا تم کو جنات باغات میں تجری بہتی ہوں گی من تحتی الانہار ان کے نیچے سے نہریں. فمن کفر تو جو کفر کرے بعد ذالک اس کے بعد منکم تم میں سے فقد ضل تو یقیناً بھٹک گیا وہ سوا السبیل سیدھے راہ سے. اب کہہ رہے ہیں اللہ نے میثاق لیا تھا بنی اسرائیل سے. عام میثاق کی بات بھی ہو رہی تھی اور اب یہ بنی اسرائیل کا خاص میثاق بتایا جا رہا ہے. یہ جو آیت 83 to 84 تھی سورہ بقرہ کے اندر میثاق کے حوالے سے 83 سے 85 تک. تو اب یہاں پہ یہ جو میثاق آپ پڑھیں گے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے اس سے جو بنی اسرائیل سے ہی لیا گیا. یہ بھی ان کے 12 سردار تھے اسی لیے آپ نے پڑھا سورہ بقرہ میں 12 چشمے جو ہے ان کے لیے نکالے گئے. 12 سردار مینز 12 قبیلے obviously مطلب ظاہر ہے 12 ٹرائبز ہو گئے قبیلے ہو گئے. کہتے ہیں اللہ نے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. کب؟ اگر تم صلاۃ قائم کرو تم زکوٰۃ دو تم میرے رسولوں کو مان لو کیونکہ رسول بہت سارے آئے اور تم ان کی مدد کرو گے ان کو ہیلپ کرو گے ان کے مشن میں ان کا ساتھ دو گے جو ظاہر تمہارا بھی ہوگا. مشن تو سبھی کا ہے نا رسول کا مشن. اگر رسول کو ماننے والے تو ان کو اپنا مشن سمجھنا چاہیے اس کو اور ظاہر عمل کرنا پڑے گا رسول کو کاپی کرنا پڑے گا آپ کو. مزید یہ کہ تم اللہ کو قرض دو گے زکوٰۃ تو دو گے صلاۃ تو قائم کرو گے رسولوں کو مانو گے بھی لیکن مدد بھی کرو گے اور اللہ کو قرض دو گے. فرض تو دے دیے پر قرض بھی دینا پڑے گا ایکسٹرا منی دو گے. تو کہتے ہیں میں تم سے دور کر دوں گا تمہاری برائیاں اس کے بدلے میں تم سے تمہاری گناہ معاف کر دوں گا تمہاری پرابلم سالو کر دوں گا تمہاری بری عادتیں اچھائی میں بدل دوں گا اور میں تم کو ضرور باغات میں داخل کروں گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی. اب یہ میں اور آپ پڑھ رہے ہیں تو میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے بات ظاہر ہے میرے اور آپ کے لیے ہمیں بتایا اسی لیے جا رہے ہیں. ان کو بھی یاد دلائے جا رہے ہیں جو پہلے بک کو فالو کرتے رہے ہیں تورات انجیل جن کے پاس تھی آج مجھے اور آپ کو بتایا جا رہا ہے. اسی لیے تو میں کہتی ہوں کہ تورات انجیل اسی میں تو لکھی ہوئی ہے. آپ کہاں ڈھونڈنے جا رہے ہیں باہر تورات انجیل. اور یہ بھی کہ جو کفر کرے گا اس کے بعد تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا. یہ وعدے میرے اور آپ کے لیے بھی ہے یہ میثاق کے اوپر میں اور آپ سائن کر دیں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئی. آگے آیت نمبر 13 میں کہتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ تو اس وجہ سے کہ ان کا نقض کرنا توڑنا میثاقہم اپنے عہد کو اپنے میثاق کو لعناہم ہم نے ان پر لعنت کر دی وجعلنا قلوبہم قاسیہ اور ہم نے بنا دیا ان کے قلوب ان کے دلوں کو قاسیہ سخت یحرفون الکلم کہ وہ بدل دیتے تھے کلام کو عن موادی اس کی جگہ سے ونسو اور بھول چکے وہ بھولا بیٹھے وہ حظا مما ذکروا بھی حظن حصہ مما اس سے جو ذکروا نصیحت کیے گئے تھے وہ بھی جس کے ساتھ ولا تزال تطلع اور ہمیشہ آپ مطلع ہوتے رہیں گے علی خائنۃ خیانت پر منہم ان لوگوں کی الا قلیلا منہم سوائے چند کے ان میں سے فاعف عنہم تو درگزر کیجئے ان سے وصفح معاف کیجئے ان کو اور وصفح درگزر کیجئے اگنور کیجئے ان کو ان اللہ یحب المحسنین بے شک اللہ کو پسند ہے محسن اچھا سلوک کرنے والے. اب کہا کہ ایٹ لاسٹ انہوں نے جب اللہ کے جو بھی یہ وعدے تھے ان کو توڑا تو ان وعدوں کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان کو اوپر لعنت کر دی. کیا لعنت ہوئی؟ اور ہم نے ان کے دلوں کو قاسیہ کر دیا سخت کر دیا. جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا سورہ نساء کی اینڈنگ میں اس پاری کی سٹارٹنگ میں کیا بات پڑی تھی کہ ان کے یہ جو اتنے جرائم سود کھانا
اور نبیوں کو قتل کرنا اور دوسرے تمام گناہوں کے ساتھ ان کا اللہ کے وعدے کو توڑنا اور عیسیٰ مریم کے بیٹے اور مریم کے اوپر غلط باتیں کرنا، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر تباہ لگا دی، مہر لگا دی۔ یہاں پہ کہتے ہیں ان کی یہ عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان کے دل سخت کر دیے۔ تو اس کا مطلب یہ میں اور آپ جب اللہ کے رولز فالو نہیں کرتے جانتے ہوئے بھی تو ہمارے دل کیا ہو جاتے، سخت ہو جاتے۔ اچھا، اب سختی نکلی کیسے ان کے دلوں کی، نظر کیسے آئی کہ انہوں نے تو اللہ کے کلام کو بدلنے سے چوکے نہیں، اتنی یعنی آپ دیکھیں زیادتی پہ آ گئی ہے کہ انہوں نے اللہ کی باتوں کو اس کی جگہ سے ہٹانا شروع کر دیا۔ آج ہمارے یہاں جو اس کی انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے، جان بوجھ کر اگر غلط سمجھایا جا رہا ہے قرآن، تو کیا ہے یہ دلوں کی سختی، اللہ کی باتیں ہم فالو نہیں کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں وہ بھول گئے حصہ جو نصیحت کی گئی تھی، یعنی وہ جو حصہ ظاہر ہے بھول ہی گئے نا، اب کہاں یاد رہے گا کہ ہم نے پہلے کیا لکھا ہوا تھا، اللہ کی طرف سے کیا اترا تھا اور ہم نے کیا چینجز کیے۔ ختم ہو گیا، بعد کے لوگ جو آئے انہوں نے وہی چیز کو سمجھا کہ یہ ورڈ آف گاڈ ہے، حالانکہ وہ اللہ کی بک، اللہ کی بات نہیں تھی۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ آپ کو پتہ چلتا ہی رہے گا ان کی خیانتوں کا، کہ آج انہوں نے یہ بدل دیا، کل انہوں نے وہ بدل دیا۔ ان کی خیانت تو آپ کو ہمیشہ پتہ چلتی رہے گی، یہاں تک کہ آپ یقین جانے آج بھی پتہ چلتی ہے ان کی خیانت، آج بھی اپنے نسخے بدلتے پہ بدلتے چلے جاتے ہیں۔ ان کی خیانت تو جہاں سے اگر کہیں سے کوئی چیز ملی تو اس کے بعد انہوں نے اس کو چھپا دیا، خیانت تو ان کی آج بھی پتہ چل رہی ہے، سوائے چند ان میں سے۔ مسلمانوں کی خیانت کیا نہیں پتہ چلتی، وہ بھی تو آ جاتے نا آج میڈیا پہ سارے، یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے، یہاں پہ یہ اسٹیٹمنٹ دیا وہاں پہ وہ اسٹیٹمنٹ دیا۔ یہ پوری کوشش ہے نا بھلانے کی، یہ تو ایک بڑی زبردست بات ہے کہ قرآن کی عربک جو ہے کوئی چینج نہیں کر سکتا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا اللہ نے ایسا ذریعہ بنا دیا۔ تو کہتے ہیں کہ ہمیشہ یہ آپ مطلع ہوتے رہیں گے، تو آپ چھوڑیں ان کو، ان کی تو حرکتیں ایسی رہیں گی، ان کے پیچھے کے اپنا ٹائم ضائع کرتے رہیں گے، ان کو معاف کریں، ان کو اگنور کریں، اور کیا کریں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے اللہ کو تو پسند ہے ایسے منہ سے، اپنا کام کریں، ان کو جو کرنے کرتے رہیں۔ سوچ لے سن لے وہ لوگ جو میں آپ سارے کہ اگر ہم اپنے اللہ کے میثاق کو توڑیں گے، اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑیں گے تو ہمارا بھی حال اس گھٹیا لیول تک پہنچ جائے گا، یہی ہونا ہے۔ آیت نمبر 14 میں کہتے ہیں وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا اِنَّا نَصَارَىٰ، بے شک ہم نصارے، اخذنا میثاقہم، ہم نے ان سے لیا ان کا میثاق، فنسوا، تو بھول گئے تھے حصہ مما ذکروا بھی، اس سے جو نصیحت کیے گئے تھے جس کے ساتھ، فاغرینا، تو ہم نے ڈال دی بینہم ان کے درمیان عداوہ دشمنی والبغضاء اور بغض الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ وسوف ینبئہم اللہ، اور جلد بتائیں گے ان کو اللہ بما کانوا یصنعون، کہ اس کو جو وہ کرتے رہتے تھے۔ فرماتے لوگوں میں سے جنہوں نے کہا بے شک ہم نصارہ ہیں۔ اب یہ نصارہ جو بولنے والے لوگ ہیں نا، یہ اسپیسیفک لوگ تھے، اور یہ نصارہ کا معنی کیا ہے، مددگار، جنہوں نے اپنے آپ کو منسوب اس لیے نہیں کیا، لیکن یہاں پہ عیسائی نہیں لکھا ہوا ہے، عیسائی نہیں لکھا ہوا ہے نصارہ، تو انہوں نے اصل میں اپنے آپ کو نصارہ اس لیے بولا تھا کہ حضرت عیسیٰ نے جب کہا من انصاری اللہ، جو آپ نے سورہ آل عمران میں پڑھا تھا، کون میرا مددگار ہے اللہ کے لیے، تو انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو جنہوں نے اپنے آپ کو نصارہ بولا، انصار اللہ بولا، صحیح ہے، تو وہ لوگ کون تھے، جو سچے لوگ تھے، جنہوں نے مدد کی باقاعدہ نبی کی۔ تو اللہ کہتے ہیں ان سے ہم نے، اچھا وہ لوگوں کا ایک کیا بن گیا ہوگا، ایک گروپ لوگوں نے نام بنا دیا ہوگا، ہم بھی نصارے ہیں بعد کے لوگوں نے۔ اب اللہ کہتے ہیں ان کو جو ہم نے دیا نا حصہ، تو وہ بھی بھول گئے جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، یعنی کرسچن نے بھی کرپشن ہے اور جیوز کی بھی کرپشن۔ تو اللہ کہتے ہیں اب ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض ڈال دی قیامت کے دن تک۔ آپ دیکھ لیں عیسائیوں میں اتنے فرقے، کوئی کسی سے خوش نہیں، ہزاروں فرقے، کتابیں ایک بک ہے وہ 73 ہے، ایک بک ہے 63 ہے، پتہ نہیں کتنی کتابیں بنا کے بیٹھے ہیں، سب ایک دوسرے سے ہٹے ہیں۔ اچھا، یہودی اور عیسائی دونوں کی ٹسل، یہودی اور مسلمان سے وہ اسی طرح چڑھتے، ایک جیسے چڑھ رہے ہوتے، عیسائی یہودی عیسائی سے چڑھتا ہے، مسلمان عیسائی سے چڑھتا ہے، سارے جو ہے نا ایک دوسرے کے درمیان کیا ہے، عداوت اور بغض، اور اللہ کے قیامت کے دن تک۔ کیوں؟ تم جب بھول گئے تو اب اتحاد کہاں کرے گا، یہ کتاب ہی تو اللہ کی جوڑ رہی تھی نا تم سب کو، صحیح ہے، اس کا یہ تو نتیجہ نکلنا ہی تھا۔ اللہ کہہ رہے ہیں اب اللہ ان کو بتائیں گے اس وجہ سے وہ جو کرتے ہیں، اور اگر آپ یوں لے لیں اس کا میننگ صرف کہ ان کے اندر ہی یہ تمام چیزیں تو وہ بھی چل رہی ہے، عداوت اور بغض چل رہے ہیں ان کے۔ اچھا، یہ بتایا ہی جا رہے، آج آپ دیکھ لو